ٹھیک ہے تایا سائیں، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نکاح ہونے کے بعد زبردستی ازمیر سائیں نے رخصتی بھی کروا لی تھی اور پھر ساری رات وفا پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح جب وہ اٹھا تو وفا کمرے میں نہیں تھی۔ اسے سارا گھر چھان مارا لیکن اسے اپنی بیوی کہیں بھی نہیں ملی۔ 5 سال بعد اس نے ایک روڈ پر وفا کو کھڑے دیکھا، جس کے ساتھ میں ایک 4 سال کا بچہ انگلی پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ تب ازمیر کے ہوش اٹھ گئے کہ یہ بچہ تو… شام ڈھل چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مشتاق صاحب غصے سے لاؤنج میں یہاں سے وہاں ٹہلتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا اور بار بار کسی کا نمبر ملا رہے تھے، مگر دوسری جانب سے نمبر بند ہونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں وہ جمیلہ بیگم کی طرف پلٹتے تھے۔ تم نے وفا کو روکا کیوں نہیں؟ اسے سمجھایا کیوں نہیں کہ ابھی اسے اچھے سے ڈرائیونگ نہیں آتی؟ وہ گاڑی لے کر باہر مت جائے۔ اکیلے کیوں جانے دیا تم نے؟ آخر ہو نا ستیلی تو اپنا رنگ دکھا ہی دیا نا۔ مشتاق صاحب کے اس طرح گرجنے پر جمیلہ بیگم خوف سے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ وہ وفا کے لیے کبھی بھی روایتی ستیلی ماں ثابت نہیں ہوئی تھی، یا پھر کبھی وفا نے انہیں اتنی ہمت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اس کے لیے ستیلی ماں بن سکے یا اس پر ظلم ڈھا سکے، کیونکہ وفا کو اپنی ستیلی ماں کو حد میں رکھنا اچھے سے آتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے ستیلی ماں کے لیے اپنے دل میں نفرت پالنی شروع کر دی تھی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی ستیلی ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیا، کبھی اس کی کسی بات پر آمین نہیں کہا اور نہ ہی کبھی اس کی عزت کی۔ جمیلہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی۔ برسوں گزر گئے مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اس گھر کو اور آپ لوگوں کو اپنا بنانے کی کوششوں میں ہلکان ہوتے ہوئے، مگر میں اپنی ساری کوششوں میں ناکام ثابت ہوئی ہوں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتی کہ وفا میری کتنی بات سنتی ہے؟ مجھ سے روکتی رہ گئی مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور گاڑی لے کر باہر نکل گئی۔ سارا جو اس وقت ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی وہ بھی وہاں پر رکی۔ بابا، ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ وفا آپی کو ماں نے بہت روکا تھا مگر وہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی آپ لوگوں کو میرے ذاتی معاملات میں بولنے یا دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانوں میرا کام جانے۔ یہ بات سن کر مشتاق صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آنے دو اس لڑکی کو، آج میں اسے خوب سبق سکھاتا ہوں۔ میں نے بھی بہت ڈھیل دے دی ہے نا اسے، ہر جائز ناجائز بات مان کر اسے سر پر چڑھا دیا ہے۔ اب کی بار انہوں نے ازمیر کا نمبر ملایا تھا، جو ان کا بھتیجا تھا اور اس حویلی کا وارث تھا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ جی تایا سائیں، کیسے یاد کیا؟ بیٹا وفا گاڑی لے کر باہر نکلی ہوئی، ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کسی طرح سے اس کا پتہ کر کے دو، وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ تایا کی بات پر ازمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ جی تایا جان، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا تو اسے وفا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی دن بدن اپنی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ تایا سائیں کو بہت بار کہہ چکا تھا کہ لڑکیوں کو اتنا خود سر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج تک حویلی کی کسی لڑکی نے ایسی جرت کی ہے، مگر تایا سائیں نے پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ازمیر کو وفا سے لاکھ چڑ سہی، اسے لاکھ نفرت سہی، مگر وہ اس کی حویلی کی عزت تھی، اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ اگر اس پر آنچ آ جاتی تو پوری حویلی کی عزت مٹی میں مل جاتی، اور ازمیر یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مزید 2 گھنٹے گزرے تو انہیں وفا کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس وقت وہ ہسپتال میں تھی۔ بھاگم بھاگ سب لوگ اس کے پاس پہنچے تھے۔ اسے زیادہ شدید چوٹیں نہیں آئی تھی، خدا کا شکر تھا کہ بچت ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کے انجیکشن لگا دیے تھے۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ ہراساں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ مشتاق صاحب تیزی سے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ میری بیٹی کیسی ہو تم؟ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ گاڑی لے کر باہر مت نکلا کرو۔
مگر تم ہو کہ میری کوئی بات سنتی نہیں ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وفا نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، بابا سائیں اسے بہت ڈانٹیں گے، بہت غصہ کریں گے، مگر اس ایکسیڈنٹ نے اس کی بچت کروا لی تھی۔ اگلے دن ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ گھر آ گئے تھے۔ اب اس نے کچھ دن تک اپنا رویہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ نارمل رکھا تھا، نہ اس کی کسی بات سے اختلاف کیا، نہ ان پر چیخی چلائی۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر کو اس پر بگڑنے کا بہانہ چاہیے، کیونکہ اس نے ازمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ صاف دیکھ لیا تھا اور وہ فی الوقت اسے کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اور ویسے بھی اسے اپنے باپ سے بھی ایک بات منوانی تھی۔ اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے اسے اگر کچھ دن اچھا بننے کا ناٹک کرنا پڑتا تو اس میں کیا برائی تھی؟ اور وہی ہوا جس بات کی اسے توقع تھی۔ مشتاق صاحب اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن وہ اس کے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، بیٹی میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ تم اپنی ماں اور بہن کو قبول کر لو، ان کی حیثیت کو مان لو۔ دیر سے ہی صحیح، شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل اور سمجھ دے دی اور تم نے میری اس بات کو سمجھ لیا۔ جیتی رہو بیٹی، میرا دل تم سے بہت خوش ہوا ہے۔ وفا مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا سائیں، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں؟ آج تک تمہیں کبھی کسی چیز سے میں نے انکار کیا ہے؟ تم تو میری جنت کی نشانی ہو، میری پیاری جنت، جس کے ساتھ میں نے محبت کی شادی کی تھی، جس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا، مگر اللہ نے صرف 1 سال ہی ہم دونوں کی رفاقت دیکھی تھی اور وہ مجھ سے بچھڑ گئی، مگر تمہیں میں نے اس کی نشانی سمجھ کر اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کا خیال آتی ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی، جسے وفا نے سرد مہری سے دیکھا تھا۔ اگر آپ کو ماں سے اتنی محبت ہے تو ان کے مرنے کے 2 سال کے بعد ہی آپ نے شادی کیوں کر لی؟ آپ ماں کی یادوں کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے تھے۔ کیا میں آپ کے لیے جینے کا جواز نہیں تھی؟ میرے ساتھ آپ ساری زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ ارے بیٹا، دوسری شادی تو میں نے تمہارے لیے کی تھی۔ میں تمہیں جتنا بھی ماں اور باپ کی محبت دیتا، مگر ماں کی کمی میں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں ماں کی ضرورت تھی، یہ الگ بات ہے کہ جمیلہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہارا دل جیتنے کے لیے ہلکان ہوتی رہی، مگر تم نے اسے اپنی ماں نہیں سمجھا۔ خیر، پرانی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ اتنے دنوں کے بعد میری بیٹی مجھ سے فرمائش کر رہی ہے، میں تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ بابا سائیں، وفا نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہنے لگی، میرا ایک کلاس فیلو، اس کا نام زین ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ زین سے ملیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ وفا کی بات سن کر مشتاق صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ مجنبی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ لوگوں کی کہی ہوئی ساری باتیں ان کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ازمیر نے ان سے کہا تھا، تایا سائیں، آپ نے وفا کو بہت زیادہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کلا کو آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ یہ بات اس نے 2 دن پہلے ہی کہی تھی اور اب 2 دن کے بعد ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہیں اب اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ یک لخت جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے باپ کے سامنے اس طرح سے بات کرتے ہوئے، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہوئے؟ وفا کو امید نہیں تھی کہ مشتاق صاحب اس قدر غصے کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی مان لیں گے اور ہنسی خوشی اس کی شادی زین کے ساتھ کر دیں گے، جسے وہ بہت ہی زیادہ چاہتی تھی۔ مگر مشتاق صاحب نے تو ایک جھٹکے میں اس کی ساری خوش فہمیوں کو جیسے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ دوسری طرف جمیلہ بیگم دروازے میں سنسی کھڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ مشتاق صاحب وفا کے کمرے میں اور وہ ان دونوں کے لیے چائے بنا کر وہیں پر لے کر آ گئی تھی، کیونکہ مشتاق صاحب اس وقت چائے پینے کے عادی تھے۔ وفا کی بات نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے
شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ مشتاق صاحب غصے سے دوہڑے ہو رہے تھے۔ حویلی نے پہلی بار انہیں اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ یہ غصہ تو وفا نے بھی پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ بری طرح سہم کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت ازمیر بھی آفس سے گھر آیا تھا۔ شور کی آوازیں سن کر وفا کے کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے تایا جان، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ مشتاق صاحب نے ایک سرد مہر سی نظر وفا پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ وفا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے اس کا باپ بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا وفا؟ تایا جان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ تو تم سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ اب کیا کر دیا تم نے ایسا؟ وفا نے بامشکل تھوک نکل کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے ویسے ایک بات کہی تھی، بابا کو غصہ آ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں یہ بات اتنی بری لگے گی۔ ایسی کیا بات تھی؟ ازمیر نے پوچھا تو وفا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، جیسے وہ یہ بات ازمیر کو بتانا نہ چاہتی ہو۔ ازمیر خاموشی سے کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مشتاق صاحب اپنے کمرے میں آ کر یہاں سے وہاں ٹہلے جا رہے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ جمیلہ بیگم ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو وفا کی کوئی بات بری لگی تو اس بات کو نظر انداز کر دے، اسے پیار سے سمجھا دے۔ اس طرح غصہ کر کے اپنی بیٹی کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ لوگ کیا نہیں سوچیں گے؟ نہ جانے وفا نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اس پر یوں چلا رہے ہیں۔ اپنا نہیں تو اپنی بیٹی کا سوچیں۔ مشتاق صاحب ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو جمیلہ، مجھے اس وقت غصے سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آج تک میں نے غلطی کی، مگر اب میں اپنی ساری غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ ازمیر سے کہنا کہ وہ میری بات سنیں، اسے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جمیلہ بیگم جانتی تھی کہ وہ ازمیر سے کیا بات کرنے والے ہیں۔ وہ انہیں ابھی ٹھہرنے کا مشورہ دینا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ابھی ازمیر سے کوئی بات نہ کریں، وہ بھی جوان خون ہے۔ اگر اس نے غصے میں کوئی ایسا الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی سویلی میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی مشورہ دیں۔ اس کے لیے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور پھر ازمیر کو اپنے شوہر کا پیغام بھی دے دیا اور خود اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے باپ کے اچانک اتنا غصہ کرنے پر حیران ہو رہی تھی۔ جمیلہ نے اسے بھی کوئی بات نہیں بتائی، وہ اس کی آمد کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس حویلی میں آنے والی تھی۔ تایا جان کا پیغام ملنے کے بعد ازمیر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ جی تایا سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ مشتاق صاحب نے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ بیٹا، بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کرو گے۔ آخر تمہارا باپ اور ماں میں ہی تو ہوں۔ تایا سائیں، آپ کو میرے لیے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ آپ پریشان مت ہو، آپ بس حکم کریں۔ ازمیر چھوٹا سا تھا جب اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اسے مشتاق صاحب نے ہی پالا تھا، ہمیشہ اس کا خیال رکھا، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور آج وہ اسے اس کی زندگی بھر کے احسان کی بہت بھاری قیمت وصول کرنے والے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وفا کے ساتھ شادی کر دوں، وہ بھی اسی ہفتے میں۔ اس جمعہ کو تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ازمیر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے اس جذباتی سی لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو خاصی بدتمیز بھی تھی اور کسی کو کھاتی بھی نہیں لاتی تھی۔ بڑوں کی عزت کرنا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، جیسا رویہ اس کا اپنی ستیلی ماں اور بہن کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر ازمیر کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، مگر وہ کسی کے بھی کہنے سننے میں نہیں آتی تھی۔ ازمیر اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا عہد بھی کر چکا تھا۔ آج کل وہ مشتاق صاحب سے اپنی پسند کے بارے میں بات کرنے والا تھا، مگر انہوں نے پہلے اس کے سامنے وفا کا رشتہ رکھ کر جیسے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ تا ایسا ہی اتنا اچانک اتنا بڑا فیصلہ، آخر وجہ کیا ہے؟
آپ نے اس سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مشتاق صاحب گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بیٹا، بہت سال پہلے سے ہی میرے دل میں یہ بات تھی، مگر میں کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ سوچا کہ جب میری وفات سمجھدار ہو جائے گی، اچھے برے کچھ سمجھنے لگے گی، تب اس کی شادی کر دوں گا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہو گئی ہے اور نئے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ازمیر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کیسے اپنے تایا جان کو منہ پھاڑ کر انکار کر دیتا؟ کیسے انہیں کہتا کہ وہ وفا جیسی بدتمیز اور جذباتی لڑکی کے ساتھ وہ ایک پل بھی زندگی نہیں بتانا چاہتا؟ ایسی خودسر لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔ مگر جتنے مشتاق صاحب نے اس پر احسانات کیے تھے، وہ چاہ کر بھی ان احسانات کو بھلا کر ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے فیصلے کو مثبت مہر دے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ پہلے مشتاق صاحب کا غصہ اور اتنا چلانا، اور پھر خود ہی شادی کی پیشکش۔ کہیں کوئی بات ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے؟ وہ سوچنے لگا تھا، اور پھر 2 دن کے بعد اس کے سامنے ساری بات آ گئی تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اپنے باپ کے کمرے سے جاتی وفا نے زین کا نمبر ملایا اور اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی تھی۔ زین اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ ارے میری جان، فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دیکھو، تم بابا کو بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور یہ بھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہیں میرے اور اپنے بارے میں اچھے سے سمجھاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں انکار نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کی شادی کر لیں گے۔ نہیں زین، تم میرے بابا کے غصے کو نہیں جانتے۔ وہ جب ایک بار کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کی دوسری بیوی انہیں کہتی ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ وہ تو اپنی دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر مجھ پر روک ٹوک کرتے ہیں، مجھ پر بلا وجہ روب جماتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر انہوں نے کسی اور کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ زین کے لبوں پر پراسرار سے مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ میں بھی تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں زہر کھا کر مر جاؤں گا، مگر نہ تمہیں کسی کا ہونے دوں گا اور نہ خود کسی اور کا ہوں گا۔ ایک کام کرو، ابھی اسی وقت اپنے بابا کے کمرے میں جاؤ اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بابا سے جا کر بات کرتی ہوں۔ مگر اس وقت وفا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے باپ کے کمرے میں جا کر ایک بار پھر ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کرتی۔ مگر 2 دنوں تک اس نے سوچا تھا، خود میں ہمت جمع کرتی رہی، اور پھر ایک بار اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت ازمیر بھی تایا کے کمرے میں آیا تھا اور ان کے ساتھ آفس کی ضروری فائلز اور میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کے قدم دروازے میں ہی رکے تھے۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اچانک سے میری شادی کا فیصلہ، وہ بھی ازمیر کے ساتھ؟ نہیں بابا، کبھی بھی نہیں۔ میں اس خڑوس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے زین کے ساتھ محبت، اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ ایسا ستیلی ماں کے کہنے میں آ کر کرے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ازمیر کا ہاتھ ہینڈل پر جیسے جم کے رہ گیا تھا۔ یہ وفا کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کسی کو پسند کرتی تھی، اور اسی لیے تایا جان اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ دروازے سے قدرے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھا، مگر اندر سے آوازیں ابھی تک اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، اور اس کے اندر جیسے غصے سے لاوا پھٹ رہا تھا۔ وفا کا بے باکی اور بدتمیزی سے اپنی پسند کا اظہار کرنا اور اس کے رشتے سے انکار کرنا، وہ دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ تایا سائیاں، آپ اس جمعے کو نکاح کی بات کر رہے تھے؟ جمعہ کو نہیں، اب کل ہی ہم دونوں کا نکاح کر دیں۔ مجھے ایسے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے ایک زہریلی نظر وفا پر ڈالی تھی اور اپنا فیصلہ ان دونوں کو سنا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وفا تو سمجھی تھی کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ضمیر کو مجبور کر دے گی کہ وہ بابا سائیں کو انکار کر دے، مگر جس طرح سے وہ دھڑلے سے
شادی کے لیے اقرار کر کے گیا تھا، وفا کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ روتی چلاتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ مشتاق صاحب اپنا دل پکڑ کر صوفے پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی اس طرح میری عزت کا تماشا لگا کر ایک غیر لڑکے کے ساتھ میرے مقابلے میں آ جائے گی۔ وفا نے روتے ہوئے ساری باتیں زین کو بتائی تھی۔ وہ بھی قدرے بخل آ گیا تھا۔ ارے یار، یہ تو بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، اگر تم کسی اور کی ہوئی تو میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ وہ روتے ہوئے سے واسطے دینے لگا تھا۔ میرے علاوہ کسی اور سے شادی مت کرو وفا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وفا نے بھی بہت احتجاج کیا، باپ کے سامنے، ستیلی ماں کے سامنے، یہاں تک کہ وہ ازمیر کے سامنے بھی تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے نکاح کہہ کے کچھ نہیں ملے گا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، کسی اور سے محبت کرتی ہوں، کبھی بھی میں آپ کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ازمیر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں بھی تم سے محبت میں مجبور ہو کر تم سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا نا، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ اس حویلی کی عزت کو داؤں پر لگا دیا، اپنے فرشتے جسے باپ کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ اب میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا۔ وفا بی بی، اب تم کل تک کا انتظار کرو۔ وفا نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ازمین نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام کر دیا۔ اس نے وفا کا موبائل پہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس کے ذہن کے ساتھ ہونے والے ساری چیٹ، میسیجز سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تن گیا تھا۔ اتنا اسے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی محبت میں بہکی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی کوئی انتہائی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ صرف وقتی اور جذباتی تعلق تھا۔ وہ ابھی تک خود کو آلودہ نہیں کر پائی تھی، اور یہ بات جان کر ازمیر کو قدرے سکون ملا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ وفا کے ساتھ صرف نکاح کرے گا، ابھی رخصتی کا اعلان نہیں کیا جائے گا، اور وفا بھی اسی آس میں تھی۔ مگر جیسے اس کا ازمیر کے ساتھ نکاح ہوا اور جیسے ہی ازمیر نے رخصتی کا بھی اعلان کیا، تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ازمیر کو دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو صرف نکاح ہونا تھا، اور اب آپ رخصتی کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ازمیر اس کی آنکھوں میں سرد مہری سے دیکھتے ہوئے تلخی بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ اب تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ اب تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی لڑکی، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ تمہاری زندگی کا سارا کنٹرول تمہارے باپ نے مجھے دے دیا ہے، اور اب میں جانوں میرا کام جانے۔ وفا کو اس کی ستیلی ماں نے ازمیر کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے کمرے کا سارا سامان یہاں سے وہاں پھینک دیا تھا، اور پھر زمین پر بیٹھ کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ شادی نہیں، یہ میری بربادی ہے۔ ایک خڑوس انسان کے ساتھ مجھے زبردستی بیاہ دیا، مجھے میری محبت سے دور کر دیا۔ میں لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی اس انسان کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ازمیر صحن میں ٹہل رہا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے جا چکے تھے، اب صرف گھر کے لوگ ہی حویلی میں موجود تھے۔ جمیلہ بیگم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ وفا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ یوں نارمل انداز سے بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ازمین نے سلگتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تائی آپ کو سب کچھ جانتی ہے نا، پھر بھی آپ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ میں تائی جان کو انکار نہیں کر سکا۔ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنی پسند سے دستبردار ہونا پڑا، اور یہ لڑکی آپ جانتی ہے اس نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ازمیر غصے میں جملوں میں الجھ رہا تھا، بول رہا تھا۔ جمیلہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ اپنے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں غلط سلط باتیں مت بولو۔ اگر آج تم ایسا بولو گے تو کل باقی لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گے؟ اس نے جو کیا اسے نادانی سمجھ کر بھول جاؤ۔ سچے اور مخلص دل سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جمیلہ بیگم نے اسے سمجھا بجھا کر کمرے میں بھیج دیا تھا، مگر ازمیر کا دل غصے سے سلگ رہا تھا۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وفا کو اچھا سبق سکھا کر رہے گا۔ کمرے میں گیا تو وہ زمین پر بیٹھی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کے قریب آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اس کے انتہائی قریب آنے پر وفا ایک بار پھر سے چلائی تھی، پیچھے ہٹ جاؤ، تو میرے قریب نہیں آ سکتی۔ خبردار اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، اگر مجھے ہاتھ لگائے تو میں شور مچا دوں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وفا کی بات نے ازمیر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کیسے شور مچاتی ہو، اور کیسے یہاں پر کوئی آتا ہے۔ تم بول رہی ہو بی بی کہ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے، یہاں تم چیخو چلاؤ جو مرضی کرو، کسی کو بھی تمہاری آواز نہیں جائے گی اور نہ کوئی تمہیں بچانے کے لیے آئے گا، اور ویسے بھی تم تو میری بیوی بن کے اس کمرے میں آئی ہو، اب کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، چاہے میں تمہارے ساتھ جو مرضی سلوک کروں۔ اس نے وفا کو اپنی طرف کھینچ کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا، اپنا سارا جنون، سارا غصہ اس کے وجود میں انڈیلنے لگا تھا۔ اس کے کانوں میں وفا کی گھٹی گھٹی سسکیوں اور رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے وفا پر کسی قسم کا رحم نہیں کیا۔ پوری رات وہ اس کے وجود سے اپنا حق وصولتا رہا تھا۔ وفا کے دل میں اس کے لیے نفرت، اجنبیت اور بیگانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنا سارا غصہ اور جنون اس کے وجود میں ڈھالنے کے بعد وہ پرسکون سا ہو کر سو گیا تھا، مگر وفا کا پورا وجود جیسے غصے سے جلنے لگا تھا۔ ذلت کے احساس نے اسے آدموا کر دیا تھا، اور پھر فجر کے وقت وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ذلت بھری زندگی سے دور چلی جائے گی، اور جو حق اسے اس کے باپ نے ایسے نہیں دیا وہ زبردستی وصول کر کے رہے گی۔ اپنے کمرے میں گئی، وہاں سے اپنا ضروری سامان، اپنے زیور اور پیسے ایک بیگ میں ڈالے اور چپکے سے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس نے ایک افسردہ سی نظر اس گھر پر ڈالی تھی جس گھر میں وہ ہمیشہ رہی تھی، اور اب ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہوگی اور کہاں جائے گی، اتنا وہ جانتی تھی اگر وہ زین کی طرف گئی تو گھر والے اس تک پہنچ جائیں گے، اسے تلاش کر لیں گے، اسے اور زین دونوں کو مار دیں گے۔ اسے اپنے سے زیادہ زین کی پرواہ تھی، اس لیے وہ زین کی طرف جانے کے بجائے اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گئی، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس شہر سے بہت دور چلی گئی تھی، ایک انجان منزل کی طرف۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ازمیر سے کھلا لے گی اور جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو وہ واپس آ جائے گی زین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، مگر ابھی اسے ان سب سے دور جانا تھا۔ حویلی جو کبھی کہکوں اور مشتاق صاحب کے جاہ و جلال سے گونجتی تھی، اب ایک قبرستان کا منظر پیش کری تھی۔ وفا کے جانے کی خبر جب پھیلی تو پہلے پہل کسی کو یقین نہ آیا۔ مشتاق صاحب جو رات بھر اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد پر غصے میں تھے، صبح جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کی خاموشی نے ان کے قدموں کی زنجیریں کاٹ دیں۔ بستر کی سلوٹیں گواہی دے رہی تھی کہ یہاں رات بھر کوئی بے قرار رہا تھا، مگر الماری کا کھلا پٹ اور دروازوں سے غائب زیورات کے ڈبے وہ سچ بول رہے تھے، جسے تسلیم کرنا مشتاق صاحب کے لیے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے برابر تھا۔ وفا ان کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی، وہ وہیں کمرے کے عین وسط میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ ان کا چہرہ جو ہمیشہ روب سے تمتماتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا۔ جمیلہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور ان کی سسکیاں گونجی، مگر مشتاق صاحب کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا جہاں درد کی ایک لہر نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ بلڈ پریشر کی زیادتی اور دماغ پر پڑنے والے اس اچانک بوجھ نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ صدمہ گہرا، اور یہ صدمہ صرف بیٹی کے جانے کا نہیں تھا بلکہ اس مان کے ٹوٹنے کا تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی پر کیا تھا۔ ازمیر کے لیے یہ صورتحال کسی جہنم کی آگ سے کم نہ تھے۔ وہ شخص جو رات بھر وفا پر اپنا حق ملکیت جتا رہا تھا اب ایک ایسی شکست کھا چکا تھا جس کا مداوع ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کا غصہ اب ایک ٹھنڈے لاوے کی طرح اس کے اندر اتر چکا تھا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور حویلی کے مسلح کارندوں کو ساتھ لے کر زین کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر ازمیر کی آنکھوں کے سامنے وفا کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ زین سے محبت کرتی ہے۔
ازمیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کس گئے تھے۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملائی۔ وفا میں تمہیں اس کی وہ سزا دوں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ جب ازمیر زین کے گھر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا۔ زین کا خاندان ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور ازمیر جیسے جاگیردار کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ازمیر نے بغیر دستک دیے دروازہ ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ زین جو ابھی سو کر اٹھا ہی تھا، ازمیر کو سامنے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ازمیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے آیا۔ کہاں ہے وہ؟ ازمیر کی آواز میں گرج تھی۔ زین کی زبان تعلق سے چپک گئی۔ کون؟ تائیں صحیح مجھے نہیں معلوم۔ ازمیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ نام مت لو ان کا اپنے ناپاک منہ سے۔ وفا کہاں ہے؟ تم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا نا؟ بولو، ورنہ تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ زین کے بوڑھے والدین ہامتے ہوئے باہر آئے۔ ان کا جوان سال بیٹا ازمیر کے استھے جیسے شکنجے میں تھا۔ زین کا باپ ہاتھ جوڑ کر ازمیر کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی ماں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور کر اپنی سفید چادر ازمیر کے پاؤں میں پھینک دی۔ بیٹا ہم پر رحم کرو، ہم شریف لوگ ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم وہ لڑکی کہاں ہے، میرا بیٹا کل رات سے گھر پر ہی ہے۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ازمیر نے حقارت سے اس چادر کی طرف دیکھا اور زین کو جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ اگر وفا یہاں آئی یا تمہارے بیٹے نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہ گھر تمہارا مقتل بن جائے گا۔ ازمیر وہاں سے نکل آیا، مگر اس نے زین کے گھر کے باہر چاروں طرف اپنے آدمی بٹھا دیے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وفا واقعی زین کے پاس آئے گی۔ دوسری طرف وفا اس وقت ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی جس کی تلخیوں کا اسے اندازہ تک نہ تھا۔ وہ شہر کے مرکزی اسٹیشن پر اتری تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ زین کو فون کرے گی، مگر اس سے یاد آیا کہ اس کا فون تو ازمیر کے پاس ہے۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما، جس میں اس کے زیورات اور کچھ نقد رقم تھی۔ وہ ایک ٹیکسی کی تلاش میں اسٹیشن سے باہر نکلی تھی کہ دو موٹر سائیکل سوار تیزی سے اس کے قریب آئے۔ اس سے پہلے کہ وفا کو سمجھ پاتے، ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا بیگ چھین لیا گیا۔ وفا زمین پر گر پڑی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ راہگیروں کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس اجنبی شہر میں کوئی کسی کا نہیں تھا۔ وہ بیگ جس میں اس کی ساری پونجی، اس کی آزادی کی قیمت اور اس کا مستقبل تھا، سیکنڈوں میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اب نہ پیسے تھے، نہ موبائل اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ کی چھتری اور حویلی کی دیواریں کیا ہوتی ہیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ ڈھل رہا تھا اور وفا کے لیے بندھیرا مزید خوفناک ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے مضافات میں ایک قدرے پرسکون بستی میں پہنچ گئی، جہاں کچے پکے مکانات تھے اور گلی میں بچوں کا شور تھا۔ وہ تھک کر ایک مکان کے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پر جھریوں کی صورت میں زندگی کے تجربات لکھے تھے، ہاتھ میں دودھ کا برتن لیے وہاں سے گزری۔ اس نے اس پریشان حال خوبصورت مگر گرد آلود لڑکی کو دیکھا تو ٹھٹھا کر رکی۔ بیٹی تم کون ہو اور یہاں اس طرح اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بوڑھی عورت نے شفقت سے پوچھا۔ وفا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی کہانی چھپانے کی کوشش کی۔ بس اتنا کہا، میرا سب کچھ لٹ گیا اماں، میں کہاں جاؤں؟ بوڑھی عورت کا دل پسیج گیا۔ اس نے وفا کا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، اس وقت تمہارا یہاں اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ میرا گھر سامنے ہی ہے، وہ اسے اپنے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر میں لے گی۔ وفا کو اس وقت کسی مسیحا کی ضرورت تھی اور اس بوڑھی عورت کی صورت میں سے ایک عارضی پناہ مل گئی تھی۔ ادھر حویلی میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ مشتاق صاحب کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ ازمیر نے جب دیکھا کہ زین کے پاس وفا کا کوئی سراغ نہیں تو اس کی بے چینی جنون میں بدل گئی۔ اس نے نجی جاسوس لگائے، ہسپتالوں، پولیس اسٹیشنوں اور درگاہوں تک میں اسے ڈھونڈوایا، مگر وفا کا کوئی سراغ نہ ملا۔
ازمیر اکثر راتوں کو مشتاق صاحب کے کمرے میں بیٹھتا، جہاں وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں صرف وفا پکارتے تھے۔ طاہر صاحب اسے ڈھونڈ لاؤں گا، آپ حوصلہ رکھے۔ ازمیر ان کا ہاتھ تھام کر کہتا، مگر اس کے اپنے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے جس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کیا تھا وہ اسے ذلت میں چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ ذہن جو ازمیر کی نگرانی سے تنگ آ چکا تھا، اب ایک پل بھی اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے وفا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اسے صرف اپنی جان اور عیش و عشرت کی فکر تھی۔ اس نے اپنے والد کے پرانے تعلقات استعمال کیے اور خاموشی سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا ارینج کیا۔ ایک رات جب ازمیر کے آدمی پہرے پر تھے، وہ پچھلے دروازے سے نکل کر ایئرپورٹ پہنچا اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ جب ازمیر کو یہ خبر ملی تو اس نے دیوار پر مکہ مار کر اپنی بھڑاس نکالی۔ بزدل انسان، تم تو بھاگے، مگر وفا کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی تمہارے پاس نہیں تھی؟ ازمیر کے ذہن میں اب ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا وفا کو کسی نے اغوا کر لیا، یا وہ اس دنیا سے ہی چلے گی؟ مشتاق صاحب کی زندگی کا چراغ اب آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ بیٹی کی جدائی کا غم ان کے وجود کو چاٹ گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے ازمیر کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ازمیر کو اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے جانا پڑا۔ بیٹا، میری بیٹی کو معاف کر دینا، اسے ڈھونڈنا، اسے کہنا اس کا باپ اسے یاد کرتے کرتے چلا گیا۔ ازمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا ہی آپ ایسی باتیں نہ کریں، مگر مشتاق صاحب کے پاس اب وقت نہیں تھا۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ شاید انہیں اب بھی امید تھی کہ وفا ابھی اندر آئے گی اور کہے گی بابا میں آ گئی، مگر وہ دروازہ نہ کھلا اور مشتاق صاحب کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ مشتاق صاحب کی موت کی خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ازمیر نے ان کا جنازہ بڑے وقار سے اٹھایا، مگر اس کے دل میں ایک ہی کثرت تھی کہ کاش وفا یہاں ہوتی اور اپنے باپ کے اس انجام کو دیکھتی۔ جنازے کے بعد جب وہ حویلی لوٹا تو اسے وہ ہر طرف ویران نظر آئی۔ جمیلہ بیگم اور سارا گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ ازمیر اب اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا، آخر وفا کہاں گئی؟ وہ لڑکی جو اکیلی سڑک پار نہیں کر سکتی تھی، وہ اس بے رحم دنیا میں کیسے زندہ ہوگی؟ اسے اب وفا سے نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی صرف کرنی پڑے، وہ وفا کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اسے اس کے گناہوں کی سزا دینی ہے یا اسے پناہ دینی ہے، یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا، مگر اس کی تلاش اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکی تھی۔ وفا اس وقت اس بوڑھی عورت کے گھر میں ایک گوشے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ اسے خبر تک نہ تھی کہ اس کے پیچھے اس کا باپ دنیا چھوڑ چکا ہے اور اس کی چھوٹی سی ضد نے کتنی بڑی تباہی مچا دی ہے۔ وہ اب اس بستی میں اپنی شناخت چھپا کر رہنے لگی تھی، مگر اس کے دل میں رہ رہ کر زین کا خیال آتا۔ اسے یقین تھا کہ زین اسے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ زین اسے کب کا فراموش کر کے سمندر پار کی دنیا میں جا بسا ہے، اور اس کا اصل محافظ ازمیر اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر رہا ہے۔ غربت، تنہائی اور پچھتاوے کی تپتی دھوپ میں وفا کا رنگ روپ ڈھلنے لگا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک ایسی وحشت تھی جو اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کچی بستی کی چھوٹی سی کوٹری میں جہاں سورج کی روشنی بھی دیواروں کی دراڑوں سے ڈر ڈر کر آتی تھی، وفا اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ حویلی کی وہ شہزادی جو کبھی ریشمی بستروں پر بھی کروٹیں بدلتی تھی، آج ایک پرانی چٹائی پر بیٹھی اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ جب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے وجود کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جسے وہ اپنی محبت سمجھ کر سب کچھ داؤ پر لگائی تھی، یعنی زین جو اب ایک دھندلا خواب بن چکا تھا، اور دوسری طرف ازمیر تھا جس کے ساتھ گزرنے والی وہ آخری رات اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وفا نے کئی بار بستی کے چوراہے پر لگے اس PCO سے زین کا نمبر ملایا۔ اس کی انگلیاں لرزتی تھی اور دل دعا کرتا تھا کہ بس ایک بار رابطہ ہو جائے، بس ایک بار وہ کہہ دے کہ وفا تم کہاں ہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔
مگر ہر بار وہ مشینی آواز اس کے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ ذہن جو اس کے سامنے جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا، ازمیر کے ایک ہی تھپڑ اور پولیس کی دھمکی سے ایسا لرزا کہ اپنی بوڑھی ماں کا دوپٹہ ازمیر کے قدموں میں پڑا دیکھ کر بھی اسے شرم نہ آئی، اور وہ راتوں رات اپنا پاسپورٹ بنوا کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ اسے وفا سے محبت نہیں تو اسے تو صرف اس حویلی کی دولت ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق تھا۔ جب اسے لگا کہ جان پر بنائی تو اس نے وفا کو کسی پرانے کپڑے کی طرح جھاڑ کر پھینک دیا۔ 4 سال کا طویل عرصہ وفا کے لیے کسی بن باز سے کم نہ تھا۔ اس دوران اس نے کیا کچھ نہیں سہا۔ اس نے اس کچی بستی میں لوگوں کے کپڑے سیے، نانی اماں کے ساتھ مل کر دوسروں کے گھروں میں کام کیا، اور ان نرم ہاتھوں سے جن پر کبھی مہندی سجتی تھی ان سے برتن مانجے۔ نانی اماں ایک نیک دل خاتون تھی۔ انہوں نے وفا کو اپنے گھر میں پناہ ہی نہیں دی بلکہ اس سے زندگی جینے کا حوصلہ بھی دیا۔ جب وفا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام ارمان رکھا۔ یہ اس کے پچھتاوے کی پہلی سیڑھی تھی۔ وہ بچہ ازمیر کی ہو بہو شبیہ تھا، وہی گھنی بنویں، وہی تمکنت بھری آنکھیں، اور وہی ماتھا جو بچپن میں کسی جاگیردار کی شان دکھاتا تھا۔ وفا جب بھی ارمان کو دیکھتی اسے ازمیر کی وہ سرد مہری اور وہ آخری رات یاد آتی، مگر پھر اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا اور وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور ارمان اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے اکثر پوچھتا، امی میرے بابا کہاں ہیں؟ سب بچوں کے بابا ہوتے ہیں، میرے کیوں نہیں؟ وفا کے پاس ان سوالوں کو کوئی جواب نہ ہوتا، وہ بس اسے سینے سے بھینچ لیتی۔ اسی دوران نانی اماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت نے وفا کو ایک بار پھر یتیم کر دیا تھا۔ بستی کے لوگوں کی نظریں اب وفا پر اٹھنے لگی تھی۔ وہ اکیلی جان اور ایک چھوٹا سا بچہ اس بے رحم دنیا میں اس کے لیے بقا ناممکن ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بستی کو چھوڑ دے گی اور واپس اپنے شہر جائے گی، مگر حویلی نہیں بلکہ کسی دور دراز محلے میں چھپ کر رہے گی۔ اسے ڈر تھا کہ ازمیر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور شاید اسے جان سے مار دے گا۔ واپس اسی شہر میں آ کر وفا نے ایک ٹوٹے پھوٹے محلے میں کمرہ لیا۔ اسے کام کی تلاش تھی۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے ارمان کا ہاتھ تھامے سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی سگنل پر آ کر رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کبھی مشتاق صاحب کے زیر استعمال رہتی تھی، مگر اب اس کی پچھلی نشست پر ازمیر بیٹھا تھا۔ وہ شہر کے جانے مانا بن چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانا سکون غائب تھا۔ وہ دن رات وفا کو ڈھونڈنے میں گزار چکا تھا، مگر اسے کہیں سراغ نہ ملا۔ ازمیر کی نظر اتفاقاً کھڑکی سے باہر گئی۔ سامنے فٹ پاتھ پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے سر سے پاؤں تک خود کو ایک بڑی سی میلی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود بچے کے چہرے نے ازمیر کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ ازمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر کسی پروٹوکول کے سڑک پر نکل آیا۔ وفا نے جب گاڑی سے اترتے ہوئے شخص کو دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ 4 سال بعد ازمیر اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی جاہو جلال، مگر اس کی آنکھوں میں اب غصے کے بجائے ایک گہرا کرب تھا۔ وفا؟ ازمیر کی آواز میں لرزش تھی۔ وفا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ارمان جو اپنی ماں کو اس طرح گرتے دیکھ کر ڈر گیا تھا، ازمیر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ازمیر نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہ رہی۔ اس نے تڑپ کر وفا کا بازو پکڑا، اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تم یہاں اس حال میں ہو؟ ازمیر کی آواز میں اب ایک عجیب سی دھڑک تھی۔ وفا سسکیاں بھرتے ہوئے بولنے لگی، ازمیر مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، میں بابا کی مجرم ہوں۔ میں نے زین کے لیے سب کچھ چھوڑا مگر اس نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ میں نے بستیوں میں ٹھوکریں کھائی، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دی، مگر میں نے تمہاری عزت کو داؤ پر نہیں لگنے دیا۔ یہ بچہ ازمیر، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا خون ہے۔ ازمیر نے بغیر کسی تاخیر کے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ حویلی کا راستہ طے کرتے ہوئے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وفا کی نظریں کھڑکی سے باہر ان راستوں کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اس کے اپنے تھے۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے پھاٹک سے داخل ہوئی تو وفا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بابا صحیح اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کیا وہ اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگائیں گے؟
جیسی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی ہے۔ جمیلہ بیگم سفید لباس میں ملبوس برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وفا کو دیکھتے ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور وفا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وفا ان کے پاؤں میں گر گئی۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو سوتیلی سمجھ کر ہمیشہ دکھ دیا، مگر آپ ہی میری اصل ماں نکلے۔ بابا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان کے پاؤں پکڑ کر رونا ہے۔ وفا کی یہ بات سن کر حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ازمین نے اسے سہارا دے کر مشتاق صاحب کے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہاں دیوار پر ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی جس پر پھولوں کا ہاتھ چڑھا ہوا تھا۔ وفا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ ازمین نے تلخ لہجے میں بتایا، وفا جس دن تم گئی تھی تایا سائیں کی روح اسی دن ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکے اور 1 مہینے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ صرف تمہارا نام تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم کبھی ملو تو میں تمہیں معاف کر دوں اور تمہارا خیال رکھوں۔ وفا تصویر کے سامنے فرش پر بیٹھ کر مٹی کو ریتنے لگی۔ اسے اب اپنے ہر گناہ، ہر بدتمیزی اور ہر ضد کی قیمت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی ایک نادانی نے اس کے باپ کی جان لے لی۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہاں روتی رہی۔ جمیلہ بیگم اور سارا نے اسے سنبھالا۔ سارا جو بڑی ہو چکی تھی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ ازمین نے دیکھا کہ وفا اب وہ مغرور لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور ندامت کی چمک تھی۔ اس نے ارمان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وفا، تایا سائی نے مرتے وقت مجھ سے ایک ہی فرمائش کی تھی کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں نے اپنی انا کو ان کی وصیت کے سامنے قربان کر دیا۔ تم اس حویلی کے بہو ہو اور یہ بچہ اس جاگیر کا وارث۔ آج سے تم اسی عزت کے ساتھ یہاں رہو گی جیسے تم پہلے رہتی تھی، مگر اب تم میری شریک حیات ہو، صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقت کی۔ وفا نے ازمیر کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ازمیر اس کا اصل محافظ تھا۔ زین تو ایک سیراب تھا جس کے پیچھے وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھی تھی۔ اس نے جمیلہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور اس سے معافی مانگی۔ حویلی میں 4 سال بعد دوبارہ زندگی لوٹ آئی تھی۔ ارمان کی معصوم کہکوں نے حویلی کے ویرانی کو ختم کر دیا تھا۔ وفا نے عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کی خدمت اور اپنے بیٹے کی تربیت میں گزارے گی۔ اسے اپنے باپ کی موت کا غم تو ہمیشہ رہے گا، مگر اسے اس بات کا سکون تھا کہ اسے توبہ کی توفیق ملی اور اس کے اپنوں نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ آج حویلی کے در و دیوار گواہی دے رہے تھے کہ پچھتاوے کے آنسو گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور معافی کا جذبہ انسان کو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ وفا واقعی وفا شعور بن چکی تھی اور ازمیر کا غصہ اس کی ممتا اور ندامت کے سامنے برف کی طرح پگھل چکا تھا۔ ارمان حویلی کے کشادہ صحن میں تیتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کے معصوم کہکے در و دیوار میں برسوں سے ڈیرے ڈالے بیٹھی اداسی کو پاش پاش کر رہے تھے۔ وفا برآمدے میں کھڑی دور آسمان پر چھائی سرخی کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر اب یہ اندھیرا اسے ڈراتا نہیں تھا بلکہ اسے ایک سکون کا احساس دلاتا تھا کہ وہ اب اپنے اپنوں کے بیچ محفوظ ہے۔ ازمیر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظریں بھی ارمان پر جمی تھی جو مشتاق صاحب کے لگائے ہوئے پودوں کے بیچ چھپ رہا تھا۔ ازمیر نے دھیرے سے وفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وفا چونک کر مڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف اور نفرت نہیں تھی بلکہ ایک گہری ممنونیت اور اپنائیت تھی۔ ازمیر نے نرم لہجے میں کہا کہ زندگی اکثر ہمیں بہت سخت اسباق سکھاتی ہے، مگر جو ان اسباق سے توبہ کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وفا نے نم آنکھوں سے ارمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے ازمیر، اپنے باپ کو کھو کر اور در در کی ٹھوکریں کھا کر۔ مجھے احساس ہوا کہ اصل محبت وہ نہیں ہوتی جو دعووں میں ہو بلکہ وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے۔ ازمیر نے اسے یقین دلایا کہ ماضی اب ایک بند کتاب ہے جس کا کوئی صفحہ دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ اب صرف مستقبل ہے جہاں تم ہو، میں ہوں اور ہمارا ارمان ہے۔ جمیلہ بیگم کچن سے باہر آئی تو انہوں نے وفا اور ازمیر کو ایک ساتھ کچھ دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔
اور دل ہی دل میں مشتاق صاحب کی مغفرت کی دعا مانگی۔ حویلی کی فضا میں اب سندل کی خوشبو رچی بسی تھی اور وفا شعوری کا جذبہ ہر رشتے کو نئی زندگی دے چکا تھا۔ ارمان بھاگتا ہوا آیا اور اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ازمین اسے گود میں اٹھا کر چوما تو حویلی کے در و دیوار مسکرا اٹھے اور یوں ایک بھٹکی ہوئی روح کو اپنی منزل مل گئی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔